کیونکہ اس وقت عرب کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، بت پرستوں کا زمانہ تھا، اس میں حلال اور حرام کی کوئی چیز معلوم نہیں تھی۔ اولاً اس آیت میں امیین کا لفظ ذکر کیا ہے۔ امیین اسے کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہو، جسے کوئی استاد کی، ٹیچر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود خدا کی طرف سے اس کو معلوم ہے، خدا کی طرف سے وحی نازل ہو اس کو امید۔ دوسرا مقصد اس آیت میں 4 موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا موضوع تلاوت آیات الہی۔ دیکھیں، تزکیہ نفس کے لیے مقدمہ ہے، ہر چیز کے لیے مقدمہ چاہیے نا، مقدمے کے بعد بندہ پھر اس کام میں وارد ہو سکتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے آیات الہی مقدمہ ہے۔ جب تک کہ آپ کا دل پاک نہیں ہوگا، آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ تزکیہ نہیں کر سکتے، اسی لیے آیات الہی کا مقدمہ ہے۔ دوسرا مرحلہ تعلیم کتاب، یعنی آسمانی کتابوں کی تعلیم دینا، یہ بھی انبیاء کا ہدف ہے، ہمارا ہدف بھی یہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث ہے۔ کس طرح سے؟ کانبیاء بنی اسرائیل، جس طرح سے بنی اسرائیل کے اندر نبی کا مرتبہ تھا، نبی کا مقام تھا، اسی طرح ہمارے درمیان بھی علماء کا یہی مقام ہے۔ علماء کا کیا مقام ہے؟ پہلے اپنے آپ کو علم سے مزین کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اپنے علم سے علم کو حاصل کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ نشر کرنا ہے، علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہی یہ کام بھی انبیاء کا تھا، ہمارا بھی یہی کام دوسرا سے۔ اور چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ تزکیہ و تربیت۔ تزکیہ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلے آپ کو کلام الہی سے مزین کرنا چاہیے، مقدمہ ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے آپ کی تزکیہ۔ تو اس مرحلے میں 3 چیزیں ہیں، ایک تخلیہ ہے، دوسرا تحلیہ ہے، تیسرا تجلیہ۔ ایک مثال کے ذریعے سے، تخلیہ اسے کہا جاتا ہے خالی کرنا۔ مثال تو یہ کمرہ ہے، سامان سے بڑا ہوا ہے، خوبصورت، اس کو ہم نے مکمل خالی کرنا ہے۔ آپ کا ذہن میں ہے کہ کوئی اچھا سا سامان یا کوئی پاک سی چیز اس میں رکھنا ہے، تو پہلے اس کا مرحلہ یہ ہے کہ تخلیہ کرنا ہے، خالی کرنا ہے اس کمرے کو۔ دوسرا جب یہ خالی ہوگا تو صاف ہوگا نا، دوسرا جو آپ کے ذہن میں جو چیز ہے وہ صاف چیز اس میں ڈالنا۔ تیسری چیز مزین ہونا، پھر وہ تجلی پاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رجب تخلیہ کرنے، تخلیہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، جھوٹ سے پاک کرنا، چغلی سے پاک کرنا، منافقت سے پاک کرنا۔ ماہ شعبان تحلیہ ہے، جب ہم نے تحلیہ کر دیا، تخلیہ کر دیا، تحلیہ کے لیے یعنی کہ ہم نے آراستہ کرنا ہے، اچھے اخلاق، اچھی صفات، اچھے کام، لوگوں کی خدمت کرنا، طلاب کی خدمت کرنا۔ یہ مرحلہ دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے متجلی، تجلی کا، یعنی اس میں جب تیسرا مرحلہ آتا ہے تو وہ بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، پھر خدا جس طرح چاہے وہ بندے کو بنا سکتا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی کوشش کریں، ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ شعبان میں کوشش کریں اپنے تزکیہ نفس، خصوصاً آیات الہی، قرآن کریم، دعا۔ اسی لیے ایک دعا ہے جو بہت ہی معتبر ہے، اس کا میں نے انتخاب کیا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے آقا نبی بہترین مخاطب کی خدمت میں عرض کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق عطا، خدا یا پاک پروردگارا مجھے توفیق دے، عطا دی۔ وبعد المعصیہ، دوسرا چیز دیکھو انسان جو گمراہ ہوتا ہے سب سے معصیت ہے، تو امام فرماتے ہیں پاک پروردگارا مجھے معصیت سے روکا۔ تیسری چیز والصدق النیہ، نیت پاک ہو، اسی لیے کہتے ہیں الاعمال بالنیات، آپ کی نیت پاک ہو تو آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اسی طرح آگے واملا قلوبنا بالعلم والمعرفہ، کہتے پاک پروردگارا میرے قلب کو، میرے دل کو جو ابھی میں نے پاک کر دیا ہے تازہ،
اس کو قلب کو نور علم اور اخلاق سے مزین فرما، واملا قلوبنا بالعلم والمعرفہ، علم اور آپ کی معرفت سے مجھے مزین فرما۔ اس کے بعد آگے فرما وطہر بطوننا من الحرام والشبہات۔ عزیزان امام فرماتے ہیں پاک پروردگارہ میرے پیٹوں کو اس غذا سے پاک فرما جو حرام ہے اور حرام کا شبہ بھی وہاں ہے، اس غذا سے مجھے پاک۔ وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ۔ پھر فرماتے ہیں پاک پروردگارہ میرا ابصار، میرے چشم کو فجور، خیانت، چغلی، جھوٹ، ان چیزوں سے مجھے پاک فرما۔